خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر یہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ زمر کی میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے. الا للہ دین الخالص، دین اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. موجودہ جو دین ہمارے پاس ہے، دین ان اٹ سیلف پیور ہے، خالص ہے. اس کی امپیورٹی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے اسے خالص رہنے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ داخل نہیں ہوئے بلکہ ہم نے کبھی داخل ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. انسان کی پیدائش، آپ کی اور میری پیدائش، اس سے لے کے موت تک ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مختلف درجات سے گزرتے ہیں. بے شمار مراحل آتے ہیں. ہمارا دامن ریاکاری سے آلودہ ہوتا ہے. ٹینیور کوئی بھی ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، ہم اپنی خالصیت جو ہے اس سے انتہائی دور ہیں. بہانہ دل اور ضمیر کا کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ نفس ہمارا انسان کے اندر جو بیٹھا ہے وہ ایک ہی آواز دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے، اس معاملے کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ لوگوں کی اوپینین اور رائے اس کے بارے میں کیا ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو. یہ بڑی گہری بات ہے. آپ اپنی حیات کا، میں کرتا ہوں بات، وقت کم ہے آج میرے پاس، سوا ایک ہونے کو ہے. اپنی حیات کا احاطہ کر لیں. بیٹے کی شادی کریں آپ، عمران صاحب مہندی نہ کیجئے گا، میں آپ کو روکتا ہوں، آپ نے مہندی نہیں کرنی. آپ کا ایک جواب ہوگا کہ علامہ صاحب میں تو نہیں چاہتا، پر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے، بیٹے کی خوشی کوئی نہیں ہے، مہندی نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آپ اعلی حاصل قیاس چلتے چلے جائیے. ہماری پوری حیات جو ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہے. لباس پہنیں گے تو پھر فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا پہن کے آ گیا. جاگر شوز پہن کے، دوسرا جوتا ٹوٹ گیا ایک میرے اسٹوڈنٹ کا، تو میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں، اس کو جلدی میں یا پہن لو. فلیٹ بوٹ تھے غالباً اس دور میں. کہتا استاد جی لوگ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا ننگے پاؤں جانے سے تو بہتر ہے، دوسری چپل پہننے سے تو بہتر ہے. کہتے یہ پہن کے باہر تھوڑی جایا جاتے، تو پہن کے واک کی جاتی ہے، لوگوں نے مجھے کیا کہنا ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ تو کچھ نہیں فرماتا نا. میں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں مسجد میں داخل ہوئے بغداد کی، اور اندر جا کے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ گناہ تو میں نے کیا کوئی نہیں، تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان پر بھی عمل پیرا ہوتا ہوں. یہ سارے جوتے پہن کے پھر رہے ہیں، میرے لیے جوتا نہیں ہے. باہر آئے دعا مانگ کے تو ایک بیگر بھیک مانگ رہا تھا، بھکاری، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. وہیں سے واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو معاف کر دے، مجھے نہیں جوتا چاہیے، میں جوتے کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، میں جوتے کے بغیر ہی ٹھیک ہوں. ہم نے ہمیشہ اوپر دیکھنا سیکھا ہے، ہم نیچے دیکھنا نہیں سیکھتے. نفس انسان کی جان نہیں چھوڑتا، نفس انسان کی جان نہیں چھوڑتا.
آفس صبح جانے لگتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ڈریس پہن رہا ہوں، کولیگز کیا کہیں گے، ساتھی کیا کہیں گے، کیا کی پا کے آ گیا۔ ہاں اگر اس لباس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو آپ مجھے بتائیے اسے پہن کے جانے میں حرج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا وہ قول اور وہ بات وہی نازل کی اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس نفس سے، اور میں اپنے آپ کو نفس سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا، میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا، یہ نفس مجھے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ نفس مجھے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ سورۃ یوسف کے اندر نفس مجھے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے نفس سے نہیں چھڑا سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے۔ اچھا وہ بڑی سلائٹلی اور بڑی غیر محسوس طریقے سے آپ کو ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس دن بھی کوئی کہہ رہا تھا یہ نوجوان آپ کے پیچھے بڑے آتے ہیں، اسے کو ٹائی نہ لگا کے جائیں آفس میں۔ صبح صبح ہمارا بھانجا بھی ٹائی کس رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ ڈریس پینٹ پہننی ہے اور وہ جین نہیں پہننی اور کاٹرائی نہیں پہننی اور یہ نہیں پہننا، تو یہ آفس کے آداب کے منافی ہے۔ اور لوگ کیا کہیں گے کہ جین پہن کے آ گیا، جیکٹ نہیں پہنتے جی، وہ سردی میں مرے چلے جا رہے ہیں، حشر خراب ہو رہا ہے، نے کوٹ میں کہ بیٹا سینہ ڈھانپو، تو کہتا لوگ کیا کہیں گے، میں کی پا کے آ گیا۔ جان سے زیادہ قیمتی لوگوں کی آراء ہیں، اس پر ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ نفس ہماری جان نہیں چھوڑتا، ہمارے پیچھے دھیرے دھیرے پڑا رہتا ہے، اور بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، اللہ فرماتا ہے جس پر میرا کرم ہوتا ہے وہی نفس سے بچتا ہے، اور کوئی نہیں بچتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیرک اور بہت ہی دانا ہیں اور آپ اپنے نفس کے حملے سے بچ جائیں گے، امپاسبل۔ آپ کو اللہ کا فضل آپ کے نفس کو رب کا فضل روکے گا۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے نفس کے شر سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اگر روکے گا تو میرا فضل روکے گا۔ ان ربی لغفور الرحیم، اس لیے کہ تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ تمہیں تمہارے نفس کی خرابی سے بچا لے گا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے آدا ادوا کا نفسک التی بین جانبیک، سب سے بدترین دشمن تمہارا تمہارے ان دونوں سائڈوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہی تو خرابی کی جڑ ہے، یہی تو آپ کو مشورے دیتا ہے، عقل کو پر یہ غالب آ جاتا ہے۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں النفس صفت لا تسکن الا الباطل۔ آپ سے پوچھا گیا نفس کہتے کسے ہیں، یہ نفس ہے کیا چیز، اس کو ڈیفائن کر دیں۔ یہ نفس 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 سارے کرتے ہیں، قرآن بھی نفس کا بار بار ذکر کرتا ہے، نفس ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اس کی صفت یہ ہے کہ یہ سوائے باطل کے راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن کریں نفس کیا ہے، آپ سے بچے سے پوچھیں بیٹے نفس کیا ہے، یہ کیسے راضی ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف باطل سے راضی ہوتا ہے، ویسے راضی نہیں ہوتا۔ نیک کام کریں گے مشقت اور تکلیف محسوس ہوگی، درگزر کریں، معاف کر دیں، عبادت کریں، یہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا۔ برائی کی طرف بڑھتے چلے جائے انتہائی خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ نفس جو ہے سوائے باطل کے مطمئن نہیں ہوتا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اساس الکفری قیام کا علی مراد نفسک، فرماتے ہیں کفر کی بنیاد کی تکمیل نفس کرتا ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کے کفر کی بنیاد ہے، بنیاد فراہم کرتا ہے کفر کو۔ ماں اور بیوی دونوں سامنے آ جائیں، دل مائل ہے بیوی کی طرف، رب اور اس کا رسول راضی ہیں ماں کی محبت، تعظیم و تکریم اور پیورٹی اور پریفرنس کے لیے، دل کہتا ہے بیوی کی طرف چلو۔ اب نفس نے ادھر مائل کر دیا تو نفس نے کفر کی بنیاد رکھی، ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کو کفر کے مترادف قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگ جو ہیں لوگوں سے شرماتے ہیں۔ کس سے شرماتے ہیں؟ لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے انہیں شرم نہیں آتی، اللہ سے انہیں شرم نہیں آتی۔ ہاں تو نہیں آتی نا، میں بتاتا ہوں ہمیں کیوں شرم نہیں آتی۔
یہ نمازوں کے اندر آپ دیکھیں، آپ کی جو نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، ٹی شرٹ ٹراؤزر جو واک کرنے کے لیے آپ پہنتے ہیں، میں پتلون کی بات نہیں کر رہا، کیجول ٹراؤزر، کیجول شرٹ یا ٹی شرٹ، وہ بھی اوپر اٹھا ہوا، ٹخنے سے اوپر اٹھا ہوا ٹراؤزر، ٹی شرٹ کیجول، بال کہیں نہیں، آتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ آپ اسی حالت میں آئیے میرے ساتھ چلیں، کسی ایم پی او کو ملنا ہے، سیکریٹری کو ملنا ہے، یا کسی مجلس میٹنگ میں جانا ہے، کسی پروگرام، یہ لوگ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ان کو ذبح کر دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کہہ رہے ہیں نہیں ہماری عزت کا سوال ہے، ہمیں شرم آتی، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ وہ این دیکھو، یہ آداب ہے، طریقہ ہے اس کا آنے کا، لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے آ گیا۔ تو نہ جس کے گھر میں آئے یہ کون ہے؟ لوگ آپ کے ضامن ہیں، آپ کی بخشش کے ضامن ہیں، لوگ آپ کے رزق کے ضامن ہیں، آپ کی موت کے ضامن ہیں، آپ کی حیات کے ضامن ہیں۔ کس چیز کی ضمانت آپ لوگ آپ کو دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا ضمانت ہے، مجھے بتائیے کس چیز کی ضمانت لوگوں سے آپ لینا چاہتے ہیں؟ نہ حیات کی ضمانت، نہ موت کی ضمانت، نہ بخشش کی ضمانت، نہ رزق کی ضمانت، نہ عزت کی ضمانت، نہ ذلت کی ضمانت۔ کس چیز کی ضمانت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں، جس کے پاس ساری ضمانتیں ہیں، عزت کی بھی، ذلت کی بھی، رزق کی بھی، حیات کی بھی، موت کی بھی، راحت کی بھی، سرور کی بھی، لذت کی بھی، گناہ کی بھی، جس کے پاس ساری ضمانتیں ہیں گناہ سے روکنے کی بھی، اللہ فرماتے اس سے نہیں شرماتے، یہ اس سے نہیں، پر مجھ سے نہیں شرماتے، انہیں لوگوں کا خوف بہت زیادہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا ہے نا؟ ہاں تو ایسا ہے، آپ دیکھا کریں اور ان سے پوچھ لیں تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَا يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور رات کو بیٹھ کے یہ مشورے کرتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے اجلاس کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کل ہم نے کیا کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ فرماتے ہیں کر لو جو تم نے ارادہ کرنا ہے، میں نے تمہاری ہر بات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کرو میٹنگز بیٹھ کے، صبح بچے کی شادی کرنی ہے تو 7 فنکشن کرنے ہیں، 7 فنکشن، مائیوں، مہندی، بکلاوا، ناشتہ، بارات، اور پتہ نہیں ولیمہ تو سنت ہے، بنائے منصوبے رات کو بیٹھ کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جو ہے وہ ہر قدم پر ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کہاں سمجھ آتی ہے؟ اچھا آپ سوچیں گے علامہ صاحب نے یہ بات کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھیں نا، آپ کے نزدیک تو گناہ جو ہے نا وہ زنا ہے، قتل ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، چوری ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے، باقی کوئی گناہ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبہ حجت الوداع کے اندر فرمایا الا ان کل شیء امر الجاہلیت تحت قدمی مودون، فرمایا صحابہ، خطبہ حجت الوداع آپ کا آخری خطبہ، فرمایا صحابہ میں نے زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو، ہر رواج کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، میں نے ہر چیز کو کل عدم قرار دے دیا ہے، ہر چیز کو میں نے کیا کر دیا ہے، ساری رسومات جو زمانہ جاہلیت میں تھیں آج اللہ کے رسول نے ہر چیز کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ ایھا الناس، اب سنیے ذرا، فرمایا اے لوگو، یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زیادہ خطبہ سن رہے تھے لوگ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ خطبہ ایسا باکمال خطبہ تھا، ایسا باکمال خطبہ تھا کہ جو فرنٹ لائن پہ سن رہے تھے وہی سب سے آخری شخص سن رہا تھا، وہی سب سے آخر میں سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو ہر کانوں تک رسائی دی ہے، ہر کان تک رسائی دی ہے، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں نے خطبہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ، فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب جس دھرتی پر میرا قدم ہے، زمین کے سینے پر جہاں میرا قدم ہے، اب یہاں بت کی پوجا نہیں کی جائے گی، اب یہاں بیت اللہ، آپ حرم میں تھے نا، آپ خطبہ حجت کا فرمایا ان یعبد بارضکم ھذہ عبدا کا لفظ آیا، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جس زمین کے سینے اور دھرتی پر میرا قدم ہے، قیامت تک اس جگہ پر کسی بت کی پوجا نہیں کی جائے گی۔
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی، بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّهُ أَن يُطْعَ فِي مَا ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، زیادہ خوف مجھے یہ ہے بت پرستی نہیں ہوگی، شیطان آہستہ آہستہ تم سے چھوٹے چھوٹے اعمال کروائے گا، آپ سے چھوٹے چھوٹے کام کروائے گا، حقیر حقیر کام، چھوٹے چھوٹے کام کروائے گا، اور تمہارے لیے جہنم کے راستے ہموار کر دے گا۔ آپ تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کوئی زنا کیتا ہے، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، نہ تو یہ باقی جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں جائے گا، اس کا حساب کون دے گا، اس کا حساب کون دے گا، اس کا بھی تو دینا ہے۔ فرمایا مجھے بت پرستی کا خوف نہیں، مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ شیطان ان کے لیے مرصع مسجع کر دے گا چھوٹے چھوٹے اعمال، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان کے لیے جہنم کا سبب بنیں گے۔ فَاحْذُرُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے دین کو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچا کے رکھنا، کہیں بڑی برائیوں سے بچتے چھوٹی چھوٹی پائل اپ ہوتی ہوتی تمہارے لیے جہنم کا راستہ نہ ہموار کر دیں۔ ہوتا یہی کچھ ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا ارتکاب ہوتا ہے، اور شام کو کہتے ہیں میں کی کیتا ہے، میں کی کر کے آیا، میں حق کھاتا ہے کسی دا، میں کوئی چوری کی تھی، میں کوئی ڈاکہ پایا ہے، میں کسی کڑی نے چھیڑے ہے، میں کیتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، نتھنگ ایٹ آل، آئی ایم کوائٹ پیوریفائڈ، میں تو بالکل پیوریفائڈ ہوں۔ تو کبھی دین کے آئینے میں بھی دیکھیں نا کہ آپ سے ہوا کیا ہے۔ آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، آپ لوگ پہلے آ گئے ہیں، اب جو سب سے آخر میں آیا ہے وہاں سے چھلانگے لگاتا، آپ کے کندھے پھلانگتا یہاں کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ کہتے میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، وہ تو ثواب لینے یہاں کے بیٹھا ہے نا، وہ ثواب لینے آیا نا، ثواب لینے نہیں آیا، اصل میں اس نے کندھے آپ کے پھلانگے ہیں، اس کو ادھر دھکیل، اس کو ادھر دھکیل۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے صحابی سے آج تم جمعے میں نہیں آئے، یہ میں تو آپ کے سامنے بیٹھا تھا، میں نہیں، تم جمعے میں نہیں تھے، نہ تو اللہ کے رسول کے نزدیک تم نے جمعہ ادا کیا ہے، نہ رب کے نزدیک ادا کیا ہے۔ کہا میں آپ کے سامنے تھا، فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم باقی ساتھیوں کے کندھے پھلانگ کے نہ بھاگ کے آگے آگے بیٹھ رہے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا نام آج اس فہرست میں شامل نہیں جنہوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اسی تو کچھ بھی نہیں کیتا، اسی کی کیتا ہے، میں تو کچھ بھی، میں تو ثواب لینے یہاں آ کے بیٹھا ہوں نا، یہ ثواب لینے یہاں آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کر کیا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں انسان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گود بھرائی کی رسم آپ کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ دستور ہے یا نہیں، میں نے تو بہت دیکھا گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے، پہلے شادیاں نے بجنے شروع ہو جاتی ہیں، مٹھائیاں بٹنی شروع ہو جاتی ہیں، اور گود بھرائی کی رسم نہ ہو تو کہتے ہیں کہ کسی کو بتائے نا، لوگ کیا کہیں گے، خوشی کا موقع آ رہا ہے اور یہ کسی کو بتایا تک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کہیں اہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں کہ یا اللہ تو نے اگر ایک امید باندھی ہے تو مولا اس کو ٹوٹنے نہ دینا، جو بچہ عطا فرما یا اللہ صحت و سلامتی والا عطا فرمانا، زچہ کی بھی خیر کرنا، بچہ کی بھی خیر کرنا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھے نا، ابھی میں آ رہا تھا راستے میں موٹر وے پہ ٹیلی فون آیا کہ علامہ صاحب ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، میں کہ جی بیٹا کیا ہے؟ کہتا علامہ صاحب ہاسپٹل میں میری وائف ہیں اور بچے کی موومنٹ نہیں ہے، ڈرپ لگا دی ہے، دعا کریں وہ سلامت ہو، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت والا بچہ عطا کر دے، پر موومنٹ ڈاکٹرز نے کہا موومنٹ نہیں ہے، ڈیلیور کرنا پڑے گا بیبی۔ اب اللہ تعالیٰ دعا کروں گا میں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اس بچے کے لیے، نیک بچہ ہے، تو بجائے گود بھرائی کی رسم اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اگر تو نے امید باندھی ہے اس امید کو ٹوٹنے نہ دینا، اور جو بھی دینا، بیٹی دینی یا بیٹا دینا، صحت و سلامتی والا دینا۔ چند دن پہلے مجھے وہ تصویر بھیجی میرے شاگرد نے، اسے کہا جی اللہ استاد جی بچہ ہوا ہے اور وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور اعضاء بھی جڑے ہیں، اعضاء بھی انکمپلیٹ ہیں، اب اس کا کیا کریں؟ تھوڑی دیر بعد میسج آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا بچے کا۔ وہ تصویر بھیجی تو میں دیکھ کے حیران، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی کہ یا اللہ عجیب الخلقت بچہ تھا، میرا اپنا شاگرد تھا اس کے ہاں، تو کیا کہیں گے آپ، کیا بات کریں گے؟ یہ گود بھرائی کی رسمیں
اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. ادھر بیگم کنسیو کرے، بچی کنسیو کرے، ادھر صدقہ خیرات شروع کر دیں، آخری دم تک رب سے دعا کر کے مالک تو رحیم اور کریم ہے، آزاد کی سلامتی کے ساتھ بچہ عطا فرمانا، پوتا دینا ہے، پوتی دینی ہے، جو بھی دینا ہے صحت و سلامتی والا دینا، ماں کی بھی خیر ہو، بچے کی بھی خیر ہو، دونوں کی خیر مانگنا. ہمیں تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ I was greatly astonished to hear when I was there. میں کسی کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ دے گھر منڈا ہونا ہے. تو میں کہ ہاؤ کین یو سے، کہتے نہیں اسی چال تو پہچان لینے منڈے والی دی، جی بچے منڈا ہونا تو چال ہور ہوندی ہے، تو کڑی ہونے چال ہور ہوندی ہے، دی چال منڈیاں والی ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. کیسی اسکیننگ ہے، کیسی اسکیننگ ہے. میں کہ بی بی اللہ سے خیر مانگے، مزے کی بات ہے اللہ نے بیٹی دے دی. وہ جو منڈیاں والی چال تھی نا، وہ بیٹی اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو میں نے پوچھا کیا نگاہوں کا دھوکہ ہے یا آپ آپٹیمسٹک ہیں، کیا ہیں آپ؟ ہاں، سورہ شورا، للہ ملک السماوات والارض، یہ کس کا آسمان اور زمین؟ اللہ کی. ٹھیک ہو گیا. یخلق ما یشاء، کہتے ہیں میں خود خالق ہوں اور مرضی سے تخلیق کرتا ہوں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. میں مالک ہوں، زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، تخلیق میں خود کرتا ہوں. یہب لمن یشاء اناسا، چاہوں تو بیٹیاں دے دیتا ہوں، و یہب لمن یشاء الذکور، چاہوں تو بیٹے دے دیتا ہوں. تمہارا کام نہیں ہے یہ. تم لگے رہو کوشش کر کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ایگ اور سپرم XXXY کے چکر میں پڑتے رہو، پوری کوشش لگے رہو. اگر وہ سپرم اور ایگز XX اینڈ XY اگر وہ کمبائن ہوں گے تو تمہاری مرضی سے نہیں ہوں گے، وہ میری مرضی سے ہوں گے. آپ اپنی اٹیمپٹ کر لیں، اپنی ڈیولپمنٹ کر لیں، لیکن XX اینڈ XY، ادھر سے X ادھر سے X آئے گا تو بیٹی، ادھر سے Y ادھر سے X آئے گا تو بیٹا. ان کو لانا اور ان کو ملانا تمہارا کام نہیں ہے. لے جاؤ اپنی لیبارٹریز کے اندر، تم ان کو فورسفلی انٹینشنلی تم ان کو کمبائن نہیں کر سکتے. ان کو کمبائن کرنا میرا کام ہے. یہ بیٹی دینا یا بیٹا دینا یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کبھی کبھی میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ بیٹیاں بھی دے دیتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں، دونوں دے دیتا ہوں. یا صرف بیٹیاں دیتا ہوں یا صرف بیٹے دیتا ہوں، یا کبھی ایسا کرتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں. اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جب کبھی چاہتا ہوں تو لاکھ کوشش کے باوجود بانجھ کر دیتا ہوں. جتنے مرضی زور لگا لو. ہم بڑے کرتب کار لوگ ہیں. میں 3 ہفتے سے پر توڑ رہا ہوں سروگیسی کے حوالے سے، سروگیٹ مدر کے حوالے سے، کرائے کی ماں کے حوالے سے. یہیں میں بیٹھا تھا اور میری نشست ہو رہی تھی، اور وہاں مجھ سے خبر تو مجھے تھی، مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ علامہ صاحب وہ میرے دوست ہیں، تو ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور لیکن وہ، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی شکل تو آپ سے بہت ملتی ہے اور یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں میری بیوی جو ہے وہ فلوپین ٹیوبز وغیرہ بلاک تھیں، ڈاکٹرز نے کوشش کی ہے تو نہیں بیبی ہو سکا، بچہ نہیں ہو سکا. تو میں نے اپنے سپرم میکینیکلی لیبس کے اندر کسی دوسری خاتون میں منتقل کر دیے ہیں. اس نے بیبی ڈیلیور کیا ہے. 9 مہینے مجھ سے اس نے جو چارجز تھے میرے وہ لیے ہیں، اور اب وہ بیبی آ گیا ہے. اور ماشاءاللہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، میری بیوی بھی صاحب اولاد ہے. سروگیٹ مدر، I'll talk and I'll discuss over it. انشاءاللہ ایک یا اگلے جمعے میں کوشش کرتا ہوں بات کروں. اسی پر ہمارے لبرل اسکالر غامدی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، وہ رضائی ماں قرار دے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہی کے فتوے پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے یہ انہوں نے کام کیا. مفصل بات کروں گا. یہیں اسی مسجد کے اندر مجھے آگاہ کیا گیا. یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. کل کو آپ کے سپرم ان ایکٹیو اور سلگش ہو جاتے ہیں، ملٹیپلیکیشن پاور کم ہو جاتی ہے، آپ اس قابل نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی دوست سے ہدیہ تحفہ لے کے سپرم جو ہے ادھر منتقل کروا کے خود باپ بن کے بیٹھ جائیں، نسب ثابت کریں گے. ہاں تو فتویٰ دیا نا، میں آن ایئر ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ان لوگوں نے، ان لبرلز نے، اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. آئی ڈسکس اٹ انشاءاللہ.
بچے کو تحائف کا ہم بات کر رہے ہیں کہ رب سے ڈر زیادہ لگتا ہے یا لوگوں سے ڈر زیادہ لگتا ہے؟ بچے کے تحائف کا مرحلہ آتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو فکر لاحق ہو جاتی، پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ننھیال ددھیال، ننھیال ابھی آئے نہیں، چکر نہیں لگایا، اور ننھیال بیچارے سولی پر لٹکے ہوتے ہیں، اگر میڈیوکرز ہوں یا لوور مڈل کلاس ہوں تو سولی پر لٹک جاتے ہیں، وہ جی نان کا دان تے داد کا دان تو پتہ نہیں کیا کیا اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو چھان اور پھٹک کے دیکھا جاتا ہے، اور ایک ایک چیز کو سنبھالا جاتا ہے کہ نان کے کی لے کے آئے نے، نان کے کی لے کے آئے نے، ہیں نانی کی لے کے آئی تو نانا کی لے کے آیا ہے، اور نانی جان نے نانا جان کو ٹانگا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ ساڑی کڑی دا تے بھی لے لو تے بھی لے لو تے بھی لے لو، وہ کی کہن گے، لوکی کی کہن گے، اللہ کیا فرماتا ہے، اس پر نہیں جانا ہم نے۔ نام رکھنے کا مرحلہ آئے گا، یہ بچوں کے آپ نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے آپ نام رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے جب مجھے ٹیلی فون آتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، ایسے ایسے نام آتے ہیں، ایسے ایسے نام آتے ہیں، عقل معاف ہو جاتی، میں کہ بھائی یہ نام بیٹا کدھر سے نام لے آئے بابا، نام تو بتائیے۔ نام مجھے یہ فارسی اوریجن کا لگتا ہے ورڈ، نہ پرشین اوریجن ہے نہ اردو اوریجن ہے، ورجن اس کا اوریجن ہے کیا؟ جی وہ بڑا اچھا فلاں جگہ سنا تھا، فلاں جگہ سنا تھا، اور یو ول بی اسٹانشڈ ٹو ہیئر 18 to 19 years ago، 18-19 سال پہلے وہ ایک خاتون دم کروانے آئی، تو بسا اوقات ناموں کی جدت جو ہے اس قدر عقل و شعور پر، فکر و نظر پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ شعور کا ہر دیا بجھا کے رکھ دیتی ہے، عقل کا ہر دیا بجھا کے رکھ دیتی ہے۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات، وہ خاتون آئی تو کہتی کہ علامہ صاحب دم تے کر دو بچی نو، وہ چھوٹی سی بیبی جسٹ 3 to 4 years، میں نے اسے دم کیا، اور میرے بیٹے نام کیا ہے؟ تو بچی نے میری طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف دیکھا، تو کہتی ہے علامہ سے تو نام ہے ہونڈا رکھا ہے، کر لیں بات۔ آپ جدت دیکھیں، میں سن کے حیران رکھے بھائی بی بی یہ کوئی نام ہے؟ کہتی مجھے پسند تھا میں نے رکھ لیا۔ ہاں نہیں، ٹھیک نہیں، بالکل نہیں۔ اسماء کی جدت جو ہے، امام مسلم کی حدیث، ان احب اسمائکم الا اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو ناموں میں جو سب سے زیادہ نام پسند ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی آئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے، تو وہ کیا رکھا بیٹی کا نام؟ تو انہوں نے کہا آسیہ۔ میں نہیں، آسیہ نہیں، جمیلہ، آسیہ کہتے ہیں گناہ گار کو، میں نہیں، جمیلہ۔ آپ نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت سے پوچھا کہ بیٹا حسنین ان کا نام کیا رکھا ہے، بچوں کا نام؟ انہوں نے کہا حرب۔ فرمایا حرب تو جنگ ہے، مایا کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا ہے، حسن اور حسین رکھے، حرب نہیں۔ سیدنا امام موطا سے میں نے روایت لی، امام مالک کی، سیدنا عمر فاروق سے آپ نے ایک شخص سے پوچھا، آپ نے بتایا بھی کیا نام ہے تیرا؟ کہتے جمرہ۔ میں جمرہ تو انگارے کو کہتے ہیں، عربی میں انگارے سے کہتے ہیں۔ میں تیرے والد کا نام؟ کہتا ہے شہاب۔ شہاب یہ میٹیور نہیں اوپر سے اترتے جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، کہتے ہیں شہاب میرے والد کا نام۔ پوچھا تیرا قبیلہ؟ کہتا ہے ہرقہ، جلا دینے والا۔ پوچھا تیری رہائش کیا؟ کہتے ہیں ہرۃ النار، کہتے ہیں کہ محلہ نار کے اندر میری رہائش ہے۔ پوچھا کہاں، لوکیشن کہاں ہے، پن کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ ذات اللظا، لپیٹنے والی آگ۔ تو فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، فرمایا گھر تو جا کے دیکھ۔ امام مالک نے اس کو نقل کیا، گھر جا کے دیکھا تو سارا گھر جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی درجے پر جا کے ناموں کی جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے، اسلام کی بات ہو تو ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ میں نے اسلام قبول کروایا اور نان مسلم فیملی تھی، اور میں نے اس نوجوان سے کہا جس نے اسلام قبول کیا، باقی فیملی کو میں نے باہر بھیج دیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ سرکمسین، جسے آپ ختنے کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے رکھا ہے سرکمسین کا، ختنوں کا۔ تو میں کیا ہے، ختنے کیے میں آپ کے بچپن میں؟ کہتے نہیں، ختنے کے بغیر ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ ایسا کرو بیٹا، یہ سرکمسین کرا لو۔ کہتے نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا لوگوں کی نہ سنو، میری سنو، لوگوں کی نہ سنو، میری سنو۔ سرکمسین جو ہے وہ آپ پر واجب ہے، فرض ہے، آپ کریں، ایسا نہ کریں۔ کہتے ڈاکٹرز کیا کہیں گے، شرم آتی ہے۔ میں کہ نہیں، جو میں نے کہا آپ اس کی بات کو سنو، آپ ایسی بات نہ کرو، آپ کے لیے یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے اشیم بن قلیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے اسلام قبول کیا،
تو رسول کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حالت کفر کے بال بھی منڈوا دو اور ختنہ بھی کرواؤ، سرکمسین بھی کرواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا سرکمسین 80 سال کی عمر میں ہوا، امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث۔ اللہ نے حکم، سب سے پہلا سرکمسین کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، 80 برس کی میں ہوا، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیر مختون بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں کہتا شرم کی چھوڑو، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگوں سے شرماتے ہیں اور رب سے نہیں شرماتے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں کا انہیں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ خوف نہیں کہ رب کیا حکم دے رہا ہے۔ میں کرتا ہوں دعا۔ جہیز یہ کہاں سے؟ اچھا، یہ اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو جہیز دیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ شیر خدا کی زیرہ بیچی گئی تھی؟ ٹھیک ہے نا، ایسا ہے نا؟ فرمایا لی آپ کے پاس کیا ہے؟ عرض کیا زیرہ، فرمایا بیچو۔ عثمان غنی نے فرمایا میں خریدتا ہوں، واپس بعد میں کر دی۔ وہ جو آیا اس سے وہ خریدا گیا، اس کو بنیاد بنا کے ٹرک کے ٹرک بھر کے بیٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دینا چاہیے، دائرے کے اندر رہ کے دینا چاہیے۔ ہم لوگ بھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہم سوچتے نہیں یہ کہاں سے یہ رسم آپ کی طرف آ گئی۔ اچھا، یہ عجیب ڈائیورسٹی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے جو پنجاب کے اندر یا یہ سب کانٹیننٹ کے اندر، اسی کے اندر اگر آپ پختون علاقوں میں چلے جائیں، عرب میں جائیں، تو لڑکے کو سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لڑکے کمارے رہ جاتے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ لڑکیوں کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اپنا بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ جہیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان ہیں کن پر؟ بات تو کہ عورتوں پر۔ آپ کس پر نگہبان ہیں؟ اللہ نے آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقرر کیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں ہم نے مردوں کو اس لیے نگہبان مقرر کیا ہے کہ یہ اپنا پیسہ اپنی بیویوں پر، خواتین پر خرچ کرتے ہیں۔ جو پیورٹی اور پریفرنس جو اللہ آپ کو دے رہے ہیں، وہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ آپ تو خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ تو پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کی گل ہے تیری ماں نے تین اس لیے نہیں دیتی جہیز، ادھروں چک لینی ہے۔ کپڑے دھونے لگے تو کہتی ہیں کی گل ہے ماں نے مشین نہیں دیتی تین کو، مشین نہیں لے کے آئی، واشنگ مشین۔ ادھر آ کے ہاتھ بھی مارنی، ادھر آ جاتے ہیں نا۔ پھر بات یہ خرچہ کس نے کرنا ہے؟ سارا مرد نے کرنا ہے خرچہ۔ ہم اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ عورت سولی پر چڑھ جاتی ہے۔ ایک نیا مرض لاحق ہو گیا میرے بچوں کو۔ میرے بچے سارے، کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ میرے بزرگ ہیں، کچھ میرے بچے، اگر آپ کو کاؤنٹ کروں تو ینگسٹرز یہاں زیادہ بیٹھے ہیں۔ یہ برانڈ کا بڑا شوق پیدا ہو گیا، خواتین میں بھی مردوں میں بھی۔ جب ملتے ہیں نہ حال پوچھتے ہیں نہ طبیعت پوچھتے ہیں، یہ کیڑا برانڈ پایا ہے؟ ایسے دیکھ رہے تھے کہ بیماری لاحق ہوگی، برانڈ کی بیماری۔ ہر ایک کو بیماری لاحق ہے، خواتین کو لاحق ہے، مردوں کو لاحق ہے۔ باربر سیلون should be branded, dress should be branded, tailor should be branded۔ ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی جنت سے کسی درزی نے آ کے سی دی ہو۔ افتخار صاحب، وہ ایک نوجوان بیٹھا تو میں نے کہا بیٹے کپڑا تو بڑا اچھا ہے، آپ نے غور نہیں کیا؟ علامہ صاحب کہتا آؤٹ رے سے سلا ہوا ہے۔ میں کہا ہو از آؤٹ رے، واٹ از آؤٹ رے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا شاید کوئی جنت کا راستہ ہے جو مجھے پتا نہیں، اس کو پتا چل گیا ہے۔ میں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ نہیں؟ ایسے حیران ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں کتنا زیادہ بھولا بھٹکا انسان ہوں جسے دنیا کا پتہ نہیں چلا۔ کہتے برانڈ ہے۔ اوہ، میں کہا اسی، میں کہ مجھے پتہ نہیں چلا یہ کیا ہے آؤٹ رے۔ تو کہتا آؤٹ رے، آؤٹ رے پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، پروننسیشن واز کوائٹ ڈفرینٹ، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ وہ او یو ٹی کچھ لکھا ہوا تو اوپر، تو کہہ رہا جی آپ برانڈ، جے برانڈ، دس برانڈ، دیٹ برانڈ۔ میکسی دیکھیں، روسی ملبوسات دیکھیں،
2-2 لاکھ کا دلہن کا ڈریس، 2-2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا. یہ میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ شادی شدہ، جب ان کی شادیوں نے جائیں گی ان کو چین ہی نہیں آنا، یہ نیچے رکیں گے ہی نہیں جب تک ان کو 70-80 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ کا کوٹ اور پینٹ نہ سلوا کے دیں. یہ بارات کا جوڑا ہے، اور بارات میں تو ہم نے وہ پہننا ہے، شیروانی پہننی ہے، اور ولیمے پہ ہم نے پینٹ کوٹ پہننا ہے، اور وہ فلاں ٹیچر درزی سے آئے گا، فلاں ٹیلر سیے گا، اس کو فلاں سیے گا، اس کو فلاں سیے گا. خواتین کی تو جان حلق میں اٹکی ہے، حلق میں اٹکی ہے. نہ خدا یاد، نہ رسول یاد، نہ موت یاد، کچھ یاد نہیں ہے. برانڈ کرتی، صبح شام تسبیح پڑھتی پھر رہی ہوتی ہیں. جب ملتی ہیں نہ جینا پوچھیں گی، نہ مرنا پوچھیں گی، نہ حال پوچھیں گی. میں تو برانڈ پہنتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں. وہ لڑکے بھی اسی طرح چلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیلونوں پر جا کے سارا دن فیس پالشنگ کرواتے رہتے ہیں، برانڈ کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں. اور پھر بتانا بھی تو ہوتا ہے نا. کیا اسلام بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے برانڈ کے بارے میں؟ نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ اسلام دین، ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ اسلام کرتا ہے رہنمائی، ایسا نہیں ہے. اسلام از کوڈ آف لائف ایز ویل ایز کوڈ آف کنڈکٹ. میں بتاتا ہوں، پر وعدہ ہے، وعدہ کریں کہ برانڈ سے نیچے آ جائیں گے. کرتے ہیں وعدہ میرے ساتھ؟ حدیث میں سنا دیتا ہوں، توبہ آپ کر لیں. حدیث میں سنا دیتا ہوں، حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا، حوالہ بھی دوں گا. جہاں سے کپڑا مل جائے، اچھا ہو، پہنا جا سکے، اور قیمت کے اعتبار سے ٹھیک ہو، بہت زیادہ مہنگا نہ ہو. اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا مجھ سے محبت؟ میری عزت کرتے ہیں؟ تکریم کرتے ہیں؟ مجھے اندازہ ہے میری بہت عزت کرتے ہیں. مجھے ٹیلی فون سے اندازہ ہوتا ہے، آمنے سامنے تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اپنے سامعین سے اور اپنے مقتدیوں سے یہ بہت، ہمیشہ سے یہ میں ان کا شکر گزار رہا ہوں، بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. آپ میرے برانڈ کی وجہ سے احترام کرتے ہیں یا میرے علم کی وجہ سے کرتے ہیں یا میری شکل کی وجہ سے کرتے ہیں؟ علم کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے کہ یار یہ بندہ میرے نبی کا جانشین ہے، میرے نبی کا وارث ہے. میری عزت نہیں کرتے آپ، اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے رسول کا وارث ہے، دین کا وارث ہے یہ، اور اس کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت بلند ہے. عمر فاروق نے فرمایا تھا، خدا کی قسم جہاں عالم دین میرے نبی کی امت کا بیٹھ جائے، میں عمر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس جگہ سے زیادہ، رب کی زمین پر زیادہ عزت والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عزت والی جگہ نہیں جہاں میری امت کا، نبی کی امت کا عالم دین بیٹھ جائے. جہاں قدر، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا عالم دین قبر سے گزر جائے، قبرستان سے اللہ 40 دن عذاب بھی اٹھا لیتا ہے، 40 دن عذاب. فرمایا میری امت کے عالم دین میں تم 1 درہم خرچ کرو، اللہ 70 انبیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ 70 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ میری پرسنالٹی نہیں ہے، اصل میں یہ قدر و قیمت اس دین کی ہے جو میرے سینے میں، دل و دماغ میں موجود ہے. میری کوئی ورتھ نہیں ہے، میری زیرو ورتھ نہیں ہے میری. اگر میری ورتھ ہے تو دین کی وجہ سے ہے، وگرنہ آپ میں سے ایک بگ گن یہاں موجود ہے جو مجھے میری گاڑی اور گھر سمیت خرید کے رکھ دے ایک منٹ کے اندر کر دے. ایسی بات نہیں، لیکن وہ قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ہے جو میرے سینے کے اندر ہے. بات میں کر دیتا ہوں، برانڈ سے نیچے آ جائیں گے، سادہ لباس پہنیں گے. جن کی شادی ہونی ہے انہوں نے اس کو کنڈیشن، یہ شرط عائد کر دینی ہے اپنی ماں پر بھی اور اپنے ان لاس پر بھی کہ میری بیگم جو ہے وہ مہنگا غرارہ لہنگا یا میکسی نہیں پہنے گی 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ولیمہ ہوتا ہے یا بارات ہوتی ہے، ٹیچی کیس میں بند، پھر کھلتی نہیں، کبھی بھی نہیں کھلتا. یہ تو عرسی ڈریس ہے، وہ نشانی بن کے 2 لاکھ کا اندر پڑا رہتا ہے، برباد کر دیتے ہیں. آئیے جی آپ کو حدیث سناتے ہیں اور شاید اللہ کرے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. بات میں کہتا ہوں، حدیث میں لے رہا ہوں جی ابن ماجہ کی، 3607 اس کا نمبر ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قول النبی علیہ السلام، من لبس ثوب شہرت، من لبس ثوب شہرت، who put on the branded dress, who select the branded dress. شہرتن کیا ہوتا ہے؟ مشہور، مشہور ہی ہوتا ہے نا، برانڈ ایسے ہی ہے. J.com پتہ نہیں کیا ہے، پرفیوم لے کے مجھے کسی نے گفٹ کیا تو ساتھ کہا کہ یہ اسے معمولی نہ سمجھیے گا، تو میں کہ جی، کہتے ہیں J. کا ہے. میں کہ واٹ از J.، واٹ از J.؟ تحفہ ہلکا ہو یا مہنگا ہو، تحفہ تو تحفہ ہی ہے نا. نو نیڈ ٹو ڈیفائن اٹ،
نو نیڈ ٹو مینشن اٹ، میں نے اس کو بہتر سمجھتا. من لابسا صوبہ شہرت فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر یہ شہرت والے لباس پہنے اور پھر اس کی تشہیر کی کہ یہ میں نے لباس پہنا ہے، فرمایا البسہ اللہ صوبہ مذلت یوم القیامت، اللہ اسے قیامت کے دن ذلت رسوائی کا لباس پہنائے گا. کس کا پہنائے گا؟ ذلت رسوائی کا لباس پہنائے گا. اور پھر یہی نہیں بات ثم الہب فیہ نارا، پھر اس لباس پر اللہ جہنم کی آگ بھڑکائے گا. کیا بھڑکائے گا؟ جہنم کی آگ. حدیث ابن ماجہ کی، راوی عبداللہ ابن عمر، حدیث کا نمبر 3607. یو ہیو ٹو کم ڈاؤن فرام برانڈ، آپ کو نیچے آنا ہے. اور اگر کبھی خرید بھی لیں نا، خرید بھی لیں، ڈونٹ مینشن، کبھی ذکر نہ کریں، کبھی ذکر نہ کریں کسی سے. اس کو یوں چھپائیں جیسے چھپانے کا حق ہے، جیسے اپنے اعضائے بدن کو چھپاتے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے. اور اگر کوئی پہچان شناخت کر بھی لے، اسے روکے، نہیں برانڈ نہیں، اتنا میں وہم ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہ ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کریں اس کو. ہاں نہیں دل ٹھہرتا شہرت کا لباس پہنا تو پہنیے. میرا فرض تھا اب تک میسج کنوے کرنا، میں نے میسج کنوے کیا ہے. وہ جو آپ نے 6,000 8,000 10,000 کا جوڑا خریدنا ہے نا، وہ 2,000 کا لے لیں، 3,000 کا لے لیں. اور جو 7,000 آپ اور خرچ کرنے جا رہے تھے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے، 3-4 جوڑے لے کے چپ کر کے جا کے کوئی بیٹا یہ پہن لو تم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو پہنائے اور پرانا کرے. میں بات کر رہا تھا، بھی ایک اور بات بھی کرنا چاہتا تھا آپ سے، شاید میرے ابھی ذہن میں آ جائے. دیکھتا ہوں جی. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو سو کالڈ اینڈ سیلف کریٹڈ ایٹیچیوڈ، رویے، اور ہمارا جو ہوتا ہے مینرزم جو ہوتا ہے، آپ بچوں کے ساتھ کہیں جائیں نا، بچوں کے ساتھ، تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنا کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو ایسے دبوچ لیں گے، ادھر. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، دیکھو فلاں کے گھر جا رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگانا. اور اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو بچہ اگر آپ کا چھوٹا آ جائے بھاگتا ہوئے، تو خار صاحب کوئی بسکٹ یا کسی چیز پکڑ لینا، اس کو دبوچ لیں گے جیسے شکار کو دیتا ہے، اس کو ماریں گے، چھٹ جا، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ان کا بچہ اتنا بدتمیز ہے، ان کا بچہ ایسا ہے، ان کا بچہ ویسا ہے، لوگ ہم پر باتیں کریں گے. میں لاسٹ سنڈے میرے پاس یہیں سے ہمارے انجینئرز ہیں، اچھے دوست ہیں ہمارے، تشریف لائے ملنے، ان کے صاحبزادہ بھی ساتھ تھا. اور وہ نواسا میرا 3.5-4 سال کا، انہیں بچوں نے لا کے بسکٹ اور قہوہ رکھا آگے. وہ چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا، کبھی شاید دیکھا ہو آپ نے بھی، آتا ہے کبھی کبھار سال میں ایک آدھ مرتبہ. 3.5-4 سال کا بھاگا آیا تو کہتے نانا وہ بسکٹ. میں کہا کم ہو رہے، میں کبھی ٹا جاؤ، میں نے بسکٹ اٹھایا دے دیا. 2 شاگرد میرے بھاگے اس کو دبوچ کے لیے. میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ تو استاد جی ادھر کھا لے گا. میں ادھر کیوں کھائے گا؟ یہیں کھائے گا، ان کے ساتھ کھائے گا. میں کہ پہلے یہ کھائے گا پھر یہ مہمان کھائیں گے. رسول کریم علیہ السلام جب بھی کوئی چیز آتی، مدینہ کے اندر نیا پھل آتا، آپ سب سے پہلے سب کو سٹک کر دیتے اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بلاتے، پہلے انہیں عطا فرماتے. تو غلطی تو آپ کی ہے نا. اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ نے اپنے بچوں کو پہلے کیوں نہیں دیا؟ اور اگر اس بچے نے آ کے اٹھا لیا ہے یا لے لیا ہے، کیوں جھڑکتے ہیں، کیوں ڈانٹتے ہیں اس کو؟ اٹ از ناٹ اگینسٹ دا مینرزم، اٹ از ناٹ اگینسٹ ایٹیکیٹس، اس کے خلاف نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے بچے کا. بچے نے PhD کی ہوئی ہے، وہ فلاسفر ہے، وہ اسے پہلے بلا کے گود میں اٹھائیں، انہی کے ساتھ کھلائیں. جو سامنے مہمان بیٹھے ہیں ان مہمانوں سے کہیں زیادہ وہ معصوم مقدم ہے، جس کو آپ صرف نظر کر رہے ہیں، جس کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ مقدم ہے. حدیث پڑھوں گا اس پر میں. نہ ڈانٹا کریں بچوں کو، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑتا، نہ میری عزت میں فرق پڑتا ہے. میرا نواسا نواسی، یہ پوتا پوتی میرا کوئی آ کے چیز پکڑ لے، مجھے تو بالکل، میں تو خود پکڑ کے کھاؤ، یہیں سے کھاؤ، وہ زیادہ مقدم ہے. آئیے اب حدیث لیتے ہیں جی، امام بخاری کی، اور حدیث کا نمبر ہے 3071. راویہ ہیں ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں قالت فصحبت، فرماتی ہیں کہ میں رسالت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے زرد، چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، اور میں سنا ہاں کیا پیارا رنگ پہنا ہے، کیا پیارا خوبصورت لباس پہنا ہے. بچوں کی تعریف بھی کیا کریں. خود تو ہم ہلاکت خیزی کا شکار ہوتے ہیں، لباس پہن کے باہر نہ نکلیں تو کوئی تعریف نہ کرے تو اندر جو ہے وہ ہم سے آتش زیرپا ہو جاتے ہیں، اندر شعلے بڑک، یار میں اتنا مہنگا لباس پایا ہے، کیسا چول بندہ ہے، تمیز ہی کوئی نہیں.
دو لفظ تعریف دے بھی نہیں کیتے. خود تو ہر وقت ہر لمحے ہم خواہاں اور خواہش مند ہوتے ہیں یار ہمارے حسن کی فیشل کروا کے آتے ہیں, فیس پالش کروا کے آتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ تیرا منہ کٹا سونا کتنا چمکتا پہ تیرا چہرہ, یار کی کرتا رہنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ عبادت کا نور ہے. آئے باربر سیلون سے ہوتے ہیں اور عبادت کا نور بن جاتا ہے. وہ خود تو بے چین ہوتے ہیں ہماری کوئی ستائش کرے, تعریف کرے. کسی کی تعریف کرنے کی ہم جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں, سمجھتے یہ حقدار ہی نہیں ہے. آپ نے اس بچی کو پکڑا, فرمایا سنا سنا کیا پیارا رنگ پہن رکھا ہے, کیا پیاری لگ رہی ہو, کتنا خوبصورت لباس تم نے پہنا ہے. وہ بہت خوش ہوئی. فرماتی میں بہت خوش ہو گئی. فرماتی جب میں خوش ہوئی تو میں نے پہلا کام کیا, چھوٹی سی تھی, کہتی میں گھوم کے پیچھے آئی, میں نے یہاں سے آپ کا پکڑا کرتا مبارک, اس کو میں نے پیچھے کیا, درمیان میں مہر نبوت تھی. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء رب نے جتنے نبی بھیجے سب کی جو علامت نبوت تھی ان کے ہاتھوں میں تھی. کہاں تھی؟ میں واحد اللہ کا رسول ہوں جس کی علامت نبوت ان دو شانوں کے درمیان ہے. میں واحد ہوں اور کسی کی علامت ان دو اور وہ مہر نبوت ہے. آپ فرماتی ہیں فذهبت العب بخاتم النبوۃ, میں نے پیچھے جا کے اس مہر نبوت کو چھیڑنا شروع کر دیا, کھیلنا شروع کر دیا. فزجرنی ابی, میرے والد کو غصہ آیا, مجھے زور سے جھڑکا اور مجھے کھینچ لیا. فرماتے وقال النبی علیہ السلام دعھا, فرمایا چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے, اس بچی سے کچھ نہ کہو. مجھے پکڑ کے پھر پیچھے کر دیا اور میں نے کھیلنا شروع کر دیا. کس سے کھیل رہی تھی؟ محمد رسول اللہ سے. کس چیز سے کھیل رہی تھی؟ اس مہر نبوت سے جو رب نے, آپ دیکھیں آپ نے روکا نہیں ہے. پھر مجھے پکڑا, سینے سے لگا, میں قولا ابلی و اخلقی, ابلی و اخلفی, ابلی و اخلفی. فرمایا پہنو اور اس کو پرانا کرو, پہنو اور اس کو پرانا کرو, پہنو اس کو پرانا کرو. 3 دفعہ فرمایا اس کو پرانا کرو. فرماتی پرانا کیا ہونا تھا؟ وہ ایسا پرانا ہوا فباقیت حتی ذکرا, لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے وہ کون سا لباس ہے جو اتنا پرانا ہے اور اس کی آب و تاب ختم نہیں ہوئی. فرماتی ہیں وہ لباس لوگوں کے لیے مثال بن گیا. لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے میرے اس لباس کو کہ جس لباس کی نہ آب و تاب ختم ہوئی, نہ چمک ختم ہوئی, نہ نیا پن ختم ہوا, وہ ویسے کا ویسا رہ گیا. ایک کلمہ تھا, اسے پہنو اور خوب پرانا کرو. وہ ایسا پرانا ہوا کہ قبر تک ادھرتے تک وہ لباس موجود رہا اور اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہ آیا. یہ الفاظ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات کے. آپ کی زبان اطہر سے نکلے. بچوں کو بگائیں گے؟ اگر آپ کے مہمان آ جائیں تو بچہ پوتا پوتی بیٹا بیٹی آ جائے تو اس کو جھڑکیں گے, ڈانٹیں گے؟ میں اتوار کو بیٹھتا ہوں, کبھی خواتین بچے دم کروانے کے لیے آ جائیں تو بچے کہاں ٹکتے ہیں. کوئی میری اینک کور اٹھا کے بھاگ جاتا ہے, کوئی میری اینک اٹھا کے کوئی میرا قلم اٹھا کے بھاگ جاتا ہے, کوئی میری تعویذ والی کاپی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. پورے کمرے میں آپا دھاپی افراتفری ہوتی دفتر کے اندر. تو مائیں دبوچ رہی ہوتی ہے کھینچ میں کہ بیبی نہ چل بیٹا نہ کرو, اس کو کھیلنے دو, اسے باز نہیں آنا. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کوئی چیز دیتا ہوں, میں چابیوں کو چھپ پکڑا دیتا ہوں, بنچ آف کیز پکڑا دیتا ہوں, یا کچھ پکڑاتا ہوں. بچہ بزی ہوتا ہے, وہ مصروف ہو جاتا ہے, تو ماں جو ہے اپنا دم شم کروا کے وہ روانہ ہو جاتی ہیں. یہ مینرزم نہیں ہے, یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے. یہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں پتہ نہیں کہاں بات کو ختم کروں کہاں نہ ختم کروں. باتیں تو بہت ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. اور بس وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنا تھی کہ لاسٹ ٹائم میں نے ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بات کی تھی, شاید آپ کو پتہ ہے. ایٹ دا اینڈ آف مائی سرمن میں نے اس پر بات کی تھی. تو اس پہ مجھے لوگوں نے بعد میں کہا کہ علامہ صاحب آپ نے پنجاب بینک کی بات کی ہے, اس لیے اسلامک بینکس جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں اس کے اندر. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو میں نے کومنٹس دیے, جو میں نے ڈیبیٹ کی, دیٹ واز اباؤٹ دا کنونشنل بینکس, ناٹ اسلامک بینکس. میں نے آپ کے اسی ممبر پر بیٹھ کے کوئی 5-6 ماہ پہلے اور 8 ماہ پہلے میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا ڈیمینشنگ مشارکہ پہ. ڈیمینشنگ مشارکہ, میرے پاس وقت نہیں ہے, بات کو ختم کر رہا ہوں. اگر تو اسلامک بینک ہے, آئدر میزان ہے یا کوئی دوسرے جو جن کا ہے اسلامک طریقے سے کر رہے ہیں, اگر تو وہ ڈیمینشنگ مشارکہ پہ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور جو کنونشنل بینکس ہیں ان کا جو ہے وہ اپنا میں نے سود کے حوالے سے بات کی. لیکن ڈیمینشنگ مشارکہ کے حوالے سے جو اسلامک بینک آپ کو ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ وغیرہ دے رہے ہیں
اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل کہیں یوٹیوب پہ آپ کو میرا جمعہ مل جائے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، نہ بھی ملے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کر دوں گا۔ میں نے جو کچھ کہا اباؤٹ کنونشنل بینکس میں نے بات کی، میں نے اسلامک بینکس کی بات نہیں کی، میں نے انہی کا حوالہ دیا، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بس اب ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کی چیز گم ہو جائے تو آپ کیا پڑھتے ہیں جی؟ اب آپ نے ساتھ یا واجدو بھی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا واجدو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چیز مل جائے گی۔ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یا نجیعو۔ کیا پڑھیں گے؟ یا نجیعو، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے۔ آئیے سنتے عطا فرما دیجیے۔